سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر 44 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیات کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ البقرہ کا 5واں رکوع شروع ہوا. اس سے پہلے تیسرے اور چوتھے رکوع میں ہم نے جو بات پڑھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو توحید کی دعوت دی، قرآن کے برحق ہونے کی، سچ ہونے کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی اور آخرت پر ایمان رکھنے کی دعوت دی. اور اس دعوت کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی نعمتیں گنوائیں، ظاہری نعمتیں بھی گنوائیں. زمین کو بچھونا بتایا، آسمان کو چھت بتایا، زمین و آسمان کی ہر چیز کو تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہونا بتایا. ظاہری نعمتیں بھی بتائیں اور معنوی نعمت کہ ہم نے تمہیں علم کی دولت دی، ہم نے تمہیں عقل دی، تمہیں فیصلہ کرنے کی صلاحیت دی. اور اس کی وجہ سے، اس نعمت کی وجہ سے ہم نے تمہیں باقی مخلوقات پر فضیلت دی، باقی مخلوقات کو تمہارے آگے تمہاری عظمت کا اقرار کروایا، فرشتوں سے تمہارا سجدہ کروایا، اس لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ تمہاری شان کیا ہے. تم نے ہمیں زمین کی خلافت دینی ہے، ہم نے تمہاری شان بتائی. اب اللہ رب العزت نے اس سے پہلے 2 رکوع کے اندر پوری انسانیت کے اوپر جو اللہ کی نعمتیں ہیں، کسی خاص فرد کے ساتھ، کسی خاص قوم کے ساتھ نہیں، ان نعمتوں کو گنوا کر اللہ تعالیٰ نے توحید، رسالت، آخرت اور قرآن کے برحق ہونے کی دعوت دی. یہاں سے 5ویں رکوع سے لے کر پارے کے آخر تک اللہ رب العزت کا اصل خطاب ایک خاص قوم کو ہے، ضمناً مسلمانوں کو بھی ہے، لیکن اصل خطاب وہ ایک خاص قوم کو ہے. اب سمجھنا یہ ہے کہ وہ قوم کون ہے، اللہ تعالیٰ انہیں خطاب کیوں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں خطاب کیا کر رہے ہیں. ان 3 سوالات کا جواب جاننا ضروری ہے. تو سب سے پہلا سوال تو یہ قوم کون ہے. اس سوال کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ پہ جاننا پڑے گا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بات کو شروع کرنا پڑے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام. حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے سے ابتداءً تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں تھی. 80-90 سال کی عمر تک ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. قرآن کریم میں یہ سب باتیں آگے آ جائیں گی. لیکن جب اولاد ہوئی تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام تھا اسماعیل علیہ السلام، اور حضرت سارہ علیہ السلام سے جو بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام تھا اسحاق علیہ السلام. اللہ کے حکم سے اللہ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے بے آب ہو گیا، وہ علاقہ جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی پانی نام کی کوئی چیز نہیں تھی، یہاں آ کر چھوڑ دیا اور کہا کہ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، میرے رب کا حکم ہے، مجھے اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے، میں اس کا عاشق ہوں، اس نے حکم دے دیا، وہ تمہارا خیال خود رکھے گا. چھوڑ دیا. آپ جانتے ہیں پانی جب ختم ہوا جو پاس موجود تھا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ چکر لگاتی رہیں، 7 چکر لگائے اور بالآخر جب دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام کے پاس سے چشمہ پھوٹتا ہے زمزم کا. اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیا. چند دنوں کے بعد کوئی قبیلہ گزر رہا تھا، کوئی قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے دیکھا یہاں پر پرندے منڈلا رہے ہیں، پتہ چلا کہ یہاں پانی ہے، لہٰذا وہ اجازت لے کر انہوں نے کہا ہم بھی یہاں رہ لیں. وہاں آ کر وہ رہ لیے اور چند دنوں کچھ عرصے کے بعد وہ مکہ آباد ہونے لگ گیا، کیونکہ پہلے پانی نہیں تھا تو کوئی تھا نہیں، لیکن جب پانی کا انتظام ہوا تھوڑا بہت تو سب آ کے آباد ہو گئے. تو اسماعیل علیہ السلام اور ان کی نسل یہاں مکہ میں آ کر آباد ہوئی. اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے تھے وہ شام میں آباد تھے. ان کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام. ان کا اصل نام ہے اسرائیل. اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے. اسرائیل کہتے ہیں، اس کا لفظ ہے عبداللہ، اس کا معنی ہے عبداللہ، یعنی عبداللہ کا مطلب اللہ کا بندہ. تو اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. تو اسرائیل علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے. ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے. ان 12 قبیلوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی اسرائیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی اولاد. اب آپ دیکھیے جب بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے ان میں کئی انبیاء نازل فرمائے، 4000 کے قریب انبیاء ان میں نازل ہوئے. ان کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی، ان کو طرح طرح کی نعمتیں عطا کی. وہ سب نعمتیں آگے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں. ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ تم لوگوں نے آخری نبی پر بھی ایمان لانا ہے. قرآن کی نشانیاں بھی بتائیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی علامتیں بھی بتائیں اور بتایا کہ وہ فلاں جگہ آئیں گے. وہ پیدا تو ایک ایسے علاقے میں ہوں گے جہاں پانی نہیں ہوگا، لیکن جو ہجرت کریں گے وہ ایسا علاقہ ہوگا جہاں درخت ہوتے ہیں، کھجور کے درخت ہوں گے. تو یہ سمجھ گئے کہ وہ مدینہ کا علاقہ ہوگا. ان لوگوں نے چونکہ اللہ سے وعدے کیے تھے کہ ہم اس آخری نبی پر ایمان لائیں گے، تو یہ مختلف خطوں سے ہجرت کر کے مدینہ آ کے آباد ہو گئے کہ ہمیں آخری نبی پر ایمان لانا ہے. اور وہاں آ کر آباد ہوئے تو ہر وقت ان کے ذہن میں یہ ہوتی تھی کہ ہمارا آخری نبی آنے والے. جب کسی سے لڑائی ہوتی تو کہتے کہ تم صبر کرو، ہمارا بدلہ آخری نبی آ کر لے گا. طرح طرح کی باتیں آ کے کرتے تھے. لیکن جب آخری نبی کی بعثت کا وقت ہوا، اب دیکھیے اللہ رب العزت نے 4000 کے قریب انبیاء، اکثر انبیاء کا سلسلہ حضرت
اسرائیل حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلایا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سے صرف ایک ہی نبی آئے، اور وہ ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کا خیال یہ تھا کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ بھی ہماری قوم یعنی بنو اسرائیل میں سے آئیں گے، لیکن جب پتہ چلا کہ یہ تو بنو اسماعیل میں سے ہیں تو ٹسل ہو گئی، یہ تو ہمارے خاندان میں سے نہیں ہے، یہ تو ہماری قوم کا آدمی نہیں ہے، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ لہٰذا اب بات یہ کہ بھئی تم اس سے پہلے سب باتیں کر چکے تھے، تو کہا وہ کوئی اور تھے، وہ اب نہیں آئیں گے۔ جو نشانیاں تورات اور انجیل میں تھیں وہ سب نشانیاں بدلنے لگے۔ ان کے سرداروں کو جب پتہ چلا کہ آخری نبی آ چکے ہیں، اور اب ہمارا جو علمی ڈھاک تھی، ہم علمی لوگ کہلاتے تھے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب دی تھی، باقی تو عرب کے لوگ جاہل ہیں، ان کو تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ان کے پاس تو کوئی آسمانی کتاب نہیں، ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ آج یہ نبی بنو اسماعیل میں آ کر ہم سے ہماری چودراہٹ چھین رہے ہیں، لہٰذا ہم نہیں مانیں گے۔ تو ان کے سرداروں نے ان کے مولویوں کو، ان کے پنڈتوں کو، ان کے جو علماء سو تھے، یہ بگڑ جائیں تو اللہ معاف کرے، اگر امت کا اہل علم کا طبقہ بگڑ جائے تو اس سے بڑا وبال کوئی نہیں۔ ان لوگوں کو پیسے دیے، کہا یہ پیسے لو، اور جو نشانیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انجیل اور تورات کے اندر ہیں انہیں بدل دو، ان میں ہیرا پھیری کرو۔ انہوں نے پیسے لے کے ہیرا پھیریاں شروع کر دیں۔ تو اللہ رب العزت اس رکوع کے اندر یہاں سے لے کر آخر تک ان بنی اسرائیل کو، جس میں یہودی بھی آ گئے، جس میں عیسائی بھی آ گئے، اکثر خطاب یہودیوں سے کہ تم یاد تو کرو کہ ہم نے تمہارے اوپر کیا کیا نعمتیں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد۔ کتنا پیارا خطاب کیا۔ تم ہو کون؟ تم اللہ کے بندے اسرائیل، یعقوب کی اولاد میں سے، تم اللہ کے نبی کی اولاد ہو، تم نے یہ وعدے کیے ہیں، تو اپنی نعمتوں کو یاد کرو اور مانو۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی، میری ان نعمتوں کو یاد کرو، انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر کی۔ تو نعمتوں کو یاد کر کے کیا کرنا؟ وہ نعمتیں کیا تھیں؟ وہ نعمتیں یہ تھیں کہ تمہارے اوپر فرعون کا ظالم جابر تمہارے اوپر مسلط تھا، اس نے تمہارے 70,000 بچوں کو، پیدائشی بچوں کو قتل کیا تھا، اس نے تمہاری عورتوں کو زندہ رکھ کے ان سے کام کاج لیتا تھا، تو اس نے احرام مصر بنوائے تو تمہیں ذلیل کر کے بنوائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمہارے اندر پیدا کر کے تمہیں فرعون کے ظلم و جبر سے نجات دلوائی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے سمندر میں 12 راستے بنائے۔ 12 کیوں بنائے؟ کہ تم 12 قبیلے تھے، تمہیں جانے میں بھی تکلیف نہ ہو، ایسا نہ ہو تمہارے قبیلے والے آپس میں لڑو، ہم نے تمہیں سمندر میں 12 راستے دیے۔ تم جیسے سمندر سے نکلتے ہو، فرعون اپنے لشکر کے ساتھ سمندر میں آتا ہے، ہم سمندر کو حکم دیتے ہیں، سمندر مل جاتا ہے، فرعون غرق ہو جاتا ہے، فوراً تمہیں بیٹھے بٹھائے مصر کی بادشاہت مل جاتی ہے۔ ہم نے تمہیں کیا کیا نعمتیں دی، ہم نے تمہیں من و سلوہ اتارا ہے تمہارے لیے، ہم نے تمہارے لیے دھوپ کے وقت بادل تمہارے لیے چھاؤں کرتا تھا، یہ ساری نعمتیں ہم نے تمہارے اوپر کی۔ تم ان نعمتوں کو یاد کرو، اور وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ وہ کون سا وعدہ ہے؟ وہ وعدہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 12 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وہ کیا ہے؟ قال اللہ تعالی انی معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نمازوں کو قائم کرو گے، وآتیتم الزکوٰۃ، زکاتیں دیتے رہو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے جو رسول آئیں گے ان سب پر تم ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم، اور ان کی مدد کرو گے، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ تعالیٰ کو نیک کام میں، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے قرض دو گے۔ کیا شان ہے! اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری راہ میں خرچ کرنا، مجھے قرض دینا ہے۔ تم کسی کو دنیا میں قرض دو گے، فکر ہوگی کہ دے گا نہیں دے گا، تم میری راہ میں خرچ کرو، تم مجھے قرض دو گے، تمہیں گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا، میں تمہارا پورا بدلہ دوں گا، بلکہ تمہیں بڑھا کر دوں گا، 700 گنا تک تمہیں بڑھا کے دے دوں گا۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ تو تمہارے کرنے کے کام ہے۔ میں کیا کروں گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، میں تمہاری برائیوں کو ختم کر دوں گا، مٹا دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جنات تجری من تحت الانہار، اور میں تمہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نہریں بہتی ہیں۔ تو میرا تم سے وعدہ ہے، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ تمہارا مجھ سے وعدہ یہ ہے، تم نے نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، میرے جتنے بھی رسول ہیں ان پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ تمہارے کرنے کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اوفو بعہدی، تم نے جو مجھ سے وعدے کیے تھے ان وعدوں کو پورا کرو، ان نعمتوں کو یاد کر کے مجھ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو۔ اوفی بعہدکم، میں نے جو تم سے وعدے کیے ہیں کہ میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا، میں ان وعدوں کو پورا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ وعدے گنوا کے وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ڈرو، پوری عوام کو خطاب ہے، مجھ سے ڈرو، اپنے سرداروں، مولویوں، پنڈتوں، پادریوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے ڈرو، میرا ڈر رکھو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ آگے فرماتے ہیں اب نعمتوں کو یاد کر کے مجھ سے وعدہ کرنا ہے تو اب کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمنو، ایمان لاؤ، بما انزلتو، اس قرآن پر جو میں نے نازل کیا،
اور دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تمہیں کوئی انوکھی چیز پر ایمان لانے کا نہیں کہہ رہا، اس قرآن پر کہہ رہا ہوں جو قرآن تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن میں وہی باتیں ہیں جو تورات اور انجیل کے اندر ہیں۔ تورات اور انجیل میں نبی آخر الزماں کے آنے کی بات ہے، تو اگر قرآن نہیں آئے گا، نبی آخر الزماں نہیں آئیں گے تو تمہاری کتابیں جھوٹی ہوں گی۔ لیکن جب نبی آخر الزماں آ گئے، قرآن نازل ہو گیا، تو یہ تمہاری کتابوں کی تو تصدیق ہوئی، تو ہم تمہیں انوکھی چیزوں پر ایمان لانے کا نہیں کہہ رہے، ایمان لاؤ اس چیز پر جو کہ تمہارے پاس موجود چیزوں پر کی تصدیق کرتی ہے۔ اور دیکھو ولا تکونوا اول کافر بھی، تم پڑھے لکھے لوگ ہو، پورے مشرکین تمہارے پاس آتے ہیں، مشرکین عرب تمہارے پاس آ کر کہتے ہیں کہ یہ نیا دین آیا ہے، تم پڑھے لکھے لوگ ہو، تمہارے پاس کتاب ہے، تم بتاؤ ہم مانے نہ مانے، تو تم بات گول مول کر دیتے ہو، تم باتوں کو چھپا دیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے کافر مت بننا، پڑھے لکھے لوگوں میں سے پہلے کافر مت بننا۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری جو نشانیاں، میری جو آیات تورات اور انجیل کے اندر تھیں، تم انہیں بیچتے ہو چند پھوٹی کوڑیوں کے بدلے میں۔ پھوٹی کوڑیوں کا کیا مطلب؟ تم پوری دنیا بھی لے لو اور میری ان نشانیوں کو، جن نشانیوں میں، جن آیات میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر ہے، ارے ایسی نشانیاں تھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کے اندر یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح جانتے تھے نشانیوں سے جیسا باپ اپنے بیٹے کو جانتا ہے۔ اس سب کے باوجود تم لوگ ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے، ان آیات کے ہوتے ہوئے، تم پھوٹی کوڑیوں کے بدلے میں پوری دنیا بھی لے لو تو اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تم وہ لے کر میری نشانیوں کو بیچ دیتے ہو۔ اور ولا تقویہ فتقون، اس امت کے بنی اسرائیل کے علماء کو، علماء سو کو، مولویوں کو، پادریوں کو، مرشدوں کو، پیروں کو، سب کو اللہ کہہ رہے ہیں وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، مجھ سے ڈرو، کسی اور سے، کسی سردار سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، حق اور باطل کو گڑبڑ مت کرو۔ تمہارے پاس لوگ پوچھنے آتے ہیں، تم گول مول بات کرتے ہو، تم حق کو چھپا دیتے ہو، لوگوں کو پریشان کرتے ہو، حق بات بتاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو کہ حق کو گڑبڑ کرنا، حق کو باطل کے ساتھ ملانا اور حق کو چھپانا یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، تم ان سب کو جاننے کے باوجود بھی کرتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ ان وعدوں میں سے دوبارہ اقیموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرو، ایمان لانے کے بعد نمازوں کو قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جو لوگ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تم بھی جا کے ان میں شریک ہو۔ تم کیوں ایمان سے دور رہ کر ان بڑی اہم چیزوں سے رہ رہے ہو جن کا تم نے اللہ سے وعدہ کیا ہے؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو نیکی کے کہتے ہو، اچھائی کرو، بھلائی کرو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، ارے تم تو کتاب پڑھتے ہو، تمہارے پاس تو اللہ کی کتاب تھی، اس سب کے باوجود بھی تم اپنے آپ کو بھول کر لوگوں کو نیکی کی، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے، تم پاگل ہو گئے ہو۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے کیا بتایا ہمیں، بنی اسرائیل کو خطاب کر کے در حقیقت ایک تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم نے وعدے کیے تھے، لیکن ساتھ میں ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں اپنا خلافت کا نظام رکھنا ہے، اس کے لیے جس قوم میں اہلیت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے اندر اس کو یہ نظام دیں گے۔ اہلیت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو کسی قوم کی پرواہ نہیں ہے، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دین پر چلنے کا محتاج نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں اہلیت ختم ہوئی، اللہ نے عربوں کو اہلیت دی، عرب سے اہلیت جب تک تھی عرب نے دنیا پہ حکومت کی، عرب سے اہلیت ختم ہوئی جا کے ترکوں کے پاس چلی گئی، ترکوں میں جب تک اہلیت تھی خلافت عثمانیہ قائم رہی، جہاں اہلیت ختم ہوئی انہی میں سے ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ یورپ کے غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے، پتہ نہیں چلتا تھا، لباس میں کسی طریقے سے کوئی بات پتہ نہیں چلتی، ان کی اہلیت ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف، یہ سمرقند اور تاشقند یہ ہمارے علاقے تھے، آج روس کے ماتحت آ چکے ہیں، پتہ نہیں چلتا، ان شہروں کے نام ختم ہو گئے، وہاں جو ہمارے آثار تھے وہ سب ختم ہو گئے۔ اب تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کے محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ بتا دیا مسلمانوں کو کہ اگر تم ہماری خلافت کے اہل رہو گے تو جب تک بنی اسرائیل میں اہلیت تھی ہم نے ان کو دی، تم بھی سن لو تمہارے اندر اہلیت ہوگی، تم نے جو ایمان لا کر ہم سے وعدے کیے ہیں، ہم نے بھی تو یہ وعدے کیے ہیں، نماز کے، روزہ رکھنے کے، زکوٰۃ دینے کے اور ان تمام چیزوں پر ایمان لانے کے، جب تک ہم ان پر رہیں گے اللہ تعالیٰ زمین کی قیادت اور سیادت ہمارے حوالے رکھیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں، کوئی اور قوم آئے گی، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ کوئی ایسی قوم لائیں گے، یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، اعزۃ علی المؤمنین، اعزۃ علی الکافرین، اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر رحمت کرنے والے ہوں گے، کفار پر سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اللہ کو تمہاری کسی خاص قوم کی پرواہ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔